साहिबा को बहुत ही गुस्सा होता है। तभी कहती है कि सितारा का गरूर तो मैं अब तोड़ कर ही रहूंगी। न जाने इस लड़की ने अपने आप को क्या समझ रखा है। तभी वो अब किसी न किसी तरीके से सलमान के साथ राब्ता करती है। अब जैसे ही वो सलमान के साथ राब्ता करती है, तभी सलमान तो एक बहुत ही लालची और घटिया किस्म का इंसान है। तभी वो कहती है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से सलार और सितारा की जिंदगी में इतनी रंजिशें पैदा करनी है कि इन दोनों के दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी हो जाए और सलार खुद इसे धक्के देकर और थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाले। ये बात सुनकर तभी सलमान कहता है कि अच्छा, आप अपना बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। ये बात सुनकर तभी कहती है कि हाँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, जो मुझे सही लग रहा है मैं तो वही कर रही हूँ। ये बात सुन तभी सलमान कहता है कि वैसे तुम मुझे एक रीजन दे सकती हो कि ये सब कुछ मैं अपनी कजन के साथ क्यों करूंगा। ये बात सुनकर तभी अब साहिबा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो इसके अवज में तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। ये बात सुनकर तभी अब सलमान तो एक लालची इंसान उसकी बातों में आ जाता है। तभी कहते हैं कि आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। तभी अब साहिबा कहती है कि ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। वैसे भी तुम सितारा के फैमिली मेंबर हो और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि तुम जो उसकी कमजोरियां जानते हो मैं नहीं जानती। ये बात सुनकर तभी आप कहती है कि क्या उसका कोई ऐसा वीक पॉइंट है। सलमान कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो उसका कोई वीक पॉइंट भी नहीं, बस सलार उसका वीक पॉइंट था और उसके साथ वो शादी कर चुकी है। तभी ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि तुम मुझे उसके बारे में तो बताओ, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी अब सलमान जैसे ही कासिम के बारे में बताता है, तभी साहिबा कहती है क्या तुम मुझे कासिम का नंबर दे सकते हो? क्या तुम्हें इस बात की श्योरिटी है कि वो वाकई इससे मोहब्बत करता था और आज भी उससे मोहब्बत करता है? बात सुनकर तभी कहते हैं कि हाँ, जब सलार से शादी नहीं हुई थी तो कासिम खुद इसके घर रिश्ता लेकर आया था, लेकिन तब सितारा की और सलार की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। बात सुनकर तभी साहिबा अब कासिम को कॉल करती है उससे नंबर लेकर। अब जैसे ही कासिम को कॉल करती है तभी कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। ये बात सुनने के बाद तभी कासिम कहते हैं कि आप कौन है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? ये बात सुनकर तभी कहती है कि ये तो मैं आपको बताऊंगी जब आप साथ मीटिंग करेंगे। ये बात सुनकर तभी अब कासिम कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे बता दें कि मुझे कल कहाँ पर आना है। तभी वो अपने ही ऑफिस का एड्रेस अब कासिम को दे देती है। जैसे ही कासिम वहाँ पर आता है तभी अब उसके साथ साहिबा मीटिंग करती है। तभी कहती है क्या तुम आज भी सितारा से मोहब्बत करते हो? ये बात सुनकर तभी कासिम कहते हैं कि हाँ, सितारा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सितारा सलार के साथ शादी कर चुकी है, इसीलिए मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तभी आप ये बातें करती है, कहती है कि साहिबा तुम्हें उसे भूल जाने की जरूरत क्या है, अगर चाहो तो उसे हासिल भी कर सकते हो। अपनी मोहब्बत को यूं नहीं छोड़ा जाता, कभी भी इंसान अपनी मोहब्बत के बगैर नहीं रह पाता और तुम्हारी हालत से देखकर लग रहा है कि तुम अपनी मोहब्बत के बगैर काफी अधूरे हो। चकनी चुकनी बातें करके अब कासिम को किसी न किसी तरह अपनी ही बातों में ट्रैप कर लेती है। तभी कासिम कहते हैं कि हाँ, मैं सितारा से बेपनाह मोहब्बत आज भी करता हूँ, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैंने उसे छोड़ दिया। बात सुनकर तभी अब साहिबा कहते हैं कि उसकी खुशी, आपको किसने कहा कि वो खुश है? वो तो सलार के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं, सलार ने उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया है। ये बात सुनकर तभी कासिम कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सितारा और सलार दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सितारा मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। ये बात सुनकर तभी साहिबा दिल ही दिल में कहती है एक तो वो लड़की बहुत ही शातिर दिमाग, अभी तक तो उसने मुझे लगता है कि सलार से भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया होगा। तभी कहती है कि अरे आप गलत सोच रहे हैं, सितारा आज भी आपसे ही मोहब्बत करती, अगर वो सलार से मोहब्बत करती होती तो फिर कभी भी इस तरह उसका रवैया सलार के साथ ना होता। इस बात से साफ जाहिर है कि वो आपसे मोहब्बत करती है, सलार से मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनने के बाद तभी अब कासिम कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये बात सुनकर तभी कहती है कि सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ सकें कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है और आप उसे छोड़कर तन्हा यहाँ से चले गए। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि हाँ, मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं गलती करके आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर तभी कहती है कि आप हासिल उसे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तभी कासिम कहते हैं कि आपको इस बात की इतनी श्योरिटी कैसी है कि मैं उसे हासिल कर सकता हूँ? ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि हाँ बताएं आप कौन है, अब मैं जानना ही तो चाहता हूँ। साहिबा कहती है कि आराम से मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें किधर जॉब कर रहे हो? ये बात सुनकर तभी कासिम कहते हैं कि मैंने बहुत जगह अपनी सीवी सबमिट करवाई है, लेकिन कहीं से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये बात सुनकर तभी साहिबा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, आज से सोचो कि तुम्हारी जॉब पक्की, मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। ये बात सुनकर तभी कहती है कि तुम्हें कल सीवी ले आना, मैं तुम्हारी सीवी भी चेक कर लूंगी। ये बात सुनकर तभी अब कासिम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की क्या करना चाह रही है और मुझसे क्या करवाना चाहती है। कासिम कहते हैं कि वैसे आप मुझे जॉब क्यों देंगी, इसका फायदा क्या है आपको? ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि जितना मेरा फायदा है तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम सितारा को हासिल करना चाहते हो और मैं सलार को हासिल करने में तुम मेरी मदद करोगे। बात सुनने के बाद तभी आप कासिम कहते हैं कि सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं दो इंसानों की जिंदगी में कभी भी तबाही नहीं ला सकता। सुनकर तभी कहते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाओ और जाकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से पूछ लो क्या सितारा सलार के साथ खुश है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों खुश नहीं है, लेकिन सलार की जिद है। ये बात सुनकर तभी कासिम कहते हैं कि आपको
اس بارے میں کس نے بتا دیا ہے کہ وہ اس کی ضد ہے؟ یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ جس طرح ستارہ کو تم جانتے ہو اسی طرح سلار کو میں بھی جانتی ہوں۔ سلار مجھ سے شادی کرنے والا تھا، لیکن نہ جانے آخر کس بات کی اسے ستارہ سے ضد تھی تو اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ستارہ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرابلم فیس کرنے کو ملے۔ یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ کوئی بھی پرابلم فیس کرنے کو نہیں ملے گا، اگر تم ہوگے تو تم اسے خوشیاں دے سکتے ہو، کیا اسے خوشیاں تم نہیں دے سکتے ہو؟ بات سن کر تبھی قاسم کہتے ہیں کہ ہاں میں دے سکتا ہوں، کیوں نہیں۔ تبھی ستارہ کے بارے میں سوچتی ہے کہ اب تو ستارہ کو کوئی بھی برباد ہونے سے نہیں روک پائے گا۔ تبھی آپ صاحبہ کہتے ہیں کہ اب تم جا سکتے ہو اور کل اپنی سی وی لے کر آ جا۔ تبھی قاسم گھر جا کر سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، اگر وہ سلار کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو میں بھی تو ستارہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی وہ مجھے اپنے پاس جاب دے رہی ہے اور اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ میں اسے منہ مانگی رقم بھی لے سکتا ہوں اگر میں ستارہ سلار کی زندگی سے نکال دوں، اور ویسے بھی ستارہ خوش نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی ستارہ کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ تبھی اب دوسرے دن جیسے ہی صاحبہ کے پاس سی وی لے کر جاتا ہے تبھی صاحبہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس بھی تمہارا کافی اچھا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں نوکری نہیں مل رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات سن کر تبھی کہتا ہے کہ پہلے تو میں جاب کرتا تھا، وہاں پر انہوں نے مجھے شفٹ کر دیا تھا دبئی میں، نہ جانے مجھے اس کی وجہ کا نہیں پتا، لیکن بعد میں مجھے اس بات کا پتا چلا تھا کہ مجھے یہاں سے سلار شفٹ کرنے والا تھا۔ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ آر یو سیریس؟ تبھی قاسم کہتے ہیں کہ ہاں، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا، واقعی سلار نے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا تاکہ میری اور ستارہ کی شادی ختم ہو جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس جاب میں کیا شرط تھی؟ اس جاب میں یہ شرط تھی کہ 5 سال تک میں واپس پاکستان نہیں آ سکتا ہوں اور نہ ہی میں شادی کر کے جا سکتا ہوں۔ جس دن میری شادی تھی اسی دن سلار نے مجھے نوٹیفیکیشن دیا اور میں بھی لالچ میں آ سلار کے ساتھ نکاح چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ یہ بات ہے کہ سلار اس حد تک بھی جا سکتا ہے اپنی ضد کو پوری کرنے کے لیے اور اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے۔ تبھی کہتی ہے کہ آپ کل ہمارے آفس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ بات سن کر تبھی قاسم کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ۔ تبھی جاتے جاتے صاحبہ کہتے ہیں کہ رکو قاسم، لیکن تمہیں میرا ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر قاسم کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں، جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ تبھی کہتے ہیں کہ ستارہ کا تمہارے پاس نمبر تو ہوگا؟ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ نہیں، ستارہ کا میرے پاس کوئی بھی نمبر نہیں ہے، ستارہ نے اپنا نمبر چینج کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری، نمبر تو میں تمہیں ستارہ کا دے ہی دوں۔ تبھی کہتی ہے کہ تمہیں ستارہ کا نمبر لینے کے بعد اسے ملنے کے لیے ضد کرنی ہوگی اور کسی نہ کسی طرح سے ستارہ کو راضی کرنا ہوگا، اور میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ ستارہ کبھی بھی اتنی آسانی سے تمہارے ساتھ ملنے کے لیے مانے گی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں کسی نہ کسی طرح سے اسے راضی کر لینا ہوگا۔ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ اس بات کی آپ فکر مت کریں، جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کس طرح سے ستارہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات سن کر تبھی کہتی کہ بہت خوب، مجھے یقین ہے کہ تم بہت ہی جلد یہ کام کر دو گے۔ تبھی اب قاسم تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اسے اتنی اچھی نوکری بھی مل گئی اور پھر ستارہ کو اور سلار کو الگ کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی رقم بھی ملے گی۔ تبھی قاسم سوچتا ہے کہ سلار، تم نے بھی تو میری محبت مجھ سے چھینی تھی، اب میں بھی تم سے تمہاری محبت چھین کر ہی رہوں۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تو تمہارے ساتھ اب کرنا بنتا ہی۔ ایک طرف سے تم نے مجھے میری شادی والے دن یہاں سے بھگا دیا اور دوسری طرف تم نے میری ہی منگیتر سے شادی کر لی۔ پہلے تو تمہیں نہ ستارہ سے محبت تھی اور نہ ہی تمہیں ستارہ میں کوئی دلچسپی۔ اب دوسری طرف قاسم کی ماں قاسم کو کہتی ہے کہ میں نے کل رشتے والی کو کہا تھا کہ مجھے کچھ لڑکیاں دکھائی، اس نے مجھے کچھ تصویریں دکھائی ہیں۔ یہ بات سن کر تبھی اب قاسم اس بات کو اگنور کر دیتا ہے۔ یہ بات دیکھ کر تبھی اب کہتی ہے سوریا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ جب میں نے تمہیں کہا کہ لڑکیاں دکھائی ہیں، میں نے تمہیں واٹس ایپ سینڈ کر رہی ہوں تو تم واٹس ایپ چیک کرو اور اسے دیکھ لو، لڑکیوں کو جو بھی پسند آتی ہے مجھے بتا دو، کل میں رشتہ لے کر جا رہی ہوں۔ یہ بات سن کر قاسم کہتے ہیں کہ آخر آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں جلد سے جلد تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں، تم آج کل بہت ہی پریشان رہنے لگے ہو۔ یہ بات سن کر قاسم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شادی تو میں ضرور کروں گا، لیکن شادی میں آپ کی مرضی کی لڑکی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی کی لڑکی سے کروں گا۔ تبھی قاسم کہتے ہیں کہ شادی تو میں ستارہ کے ساتھ ہی کر کے رہوں گا۔ یہ بات سن کر تبھی اب سوریا کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ تبھی سوریا کہتی ہے پاگل واگل تو نہیں ہوگے تم، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو ایک اور بات سوچ رہی، تمہاری بیجی سے بھی یہ بات میں نے کرنی تھی، خالہ بی سے بھی سوچ کر بات کروں گی، مجھے یقین ہے کہ خالہ بی بھی مان جائیں گی۔ تبھی قاسم کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے؟ تبھی قاسم کی ماں کہتی ہے کہ کل میں خالہ بی سے اس بارے میں مشورہ کروں گی تو تم سے بات کروں گی۔ سوریا خالہ بی سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ نمی کو اس گھر کی بہو بنا لوں۔ یہ بات سن کر تبھی اب خالہ بی کہتی ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ویسے بھی ہمارے گھر کی بچی ہے، اگر اس گھر کی بہو بن جائے گی تو اس گھر کے نصیب جاگ جائیں گے۔ یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کل قاسم سے اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ بات سن کر تبھی اب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ قاسم بھی ضرور مان جائے گا، ویسے بھی ان دونوں کی کافی اچھی دوستی بھی ہے۔ تبھی اب جیسے ہی قاسم ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے تبھی اب کہتی ہے کہ خالہ بھی بات کرو سریا، جو میں نے تمہیں کہا تھا، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے منہ کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تبھی اب قاسم کہتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، آپ مجھے بات کھل کر کیوں نہیں بتا دیتے؟ سریا کہتی ہے کہ خالہ، تمہاری دادوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی
اب نمی کے ساتھ طے کر دوں۔ یہ بات سن کر تبھی اب قاسم بہت ہی حیران ہوتا ہے۔ تبھی اب اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ تبھی کہتی ہے کہ بودو بیٹا، کیا میں لے کر اس کے گھر رشتہ چلی جاؤں؟ یہ بات سن کر تبھی اب قاسم کہتے ہیں کہ جو آپ کو مناسب لگے آپ کر لیں، مجھے کسی بات پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں پر قاسم سوچتا ہے کہ نمی نے مجھ سے میری محبت جدا کی تھی، تو اب تو میں بھی اس کی محبت اس سے جدا کر کے ہی رہوں گا، اس سے شادی کر کے۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے سالار اور ستارہ کی زندگی میں اتنی رنجشیں پیدا کرنی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی ہو جائے اور سالار خود اسے دھکے دے کر اور تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکالے۔ یہ بات سن کر تبھی سلمان کہتا ہے کہ اچھا، آپ اپنا بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ہاں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، جو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں تو وہی کر رہی ہوں۔ یہ بات سن کر تبھی سلمان کہتا ہے کہ ویسے تم مجھے ایک ریزن دے سکتی ہو کہ یہ سب کچھ میں اپنی کزن کے ساتھ کیوں کروں گا؟ یہ بات سن کر تبھی اب صاحبہ کہتی ہے کہ وہ اس لیے کہ اگر تم میرا یہ کام کر دیتے ہو تو اس کے عوض میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی۔ یہ بات سن کر تبھی اب سلمان تو ایک لالچی انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تبھی اب صاحبہ کہتی ہے کہ یہ بات تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ویسے بھی تم ستارہ کے فیملی ممبر ہو اور تمہیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، کیونکہ تم جو اس کی کمزوریاں جانتے ہو میں نہیں جانتی۔ یہ بات سن کر تبھی آپ کہتی ہے کہ کیا اس کا کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہے؟ سلمان کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو اس کا کوئی ویک پوائنٹ بھی نہیں،